یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سوئس وزیر خارجہ سے مفید اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کے ساتھ مختلف منصوبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات ہوئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان دنیا میں خوشحالی اور امن کا فروغ چاہتا ہے۔ تعلیم، آئی ٹی اور خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا۔ سرگودا میں مسافر وین میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ سرگودا کے علاقے بھلوال میں پیش آیا، جہاں مسافر وین میں گیس سلنڈر پھٹ گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایمبولینس موقع پر پہنچ گئی، جبکہ ریسکیو اہلکاروں نے متاثرہ افراد کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وین میں 21 مسافر سوار تھے۔ سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب وین مسافروں کو لے کر بھلوال سے کوٹ مومن جا رہی تھی۔ دوسری جانب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مسافر وین میں سلنڈر پھٹنے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر اور RPO سرگودا سے رپورٹ طلب کر لی۔ محسن نقوی نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت میں شیڈول ICC ورلڈ کپ 2023 میں قومی ٹیم کا ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق ہائی پروفائل کمیٹی قائم کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان ٹیم کی بیگا ایونٹ میں شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے کے لیے ہائی پروفائل کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، جبکہ دیگر ارکان وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ، اعظم تارڑ، احسان وزاری، مریم اورنگزیب، اسد محمود، امین الحق، قمر زمان کائرہ، طارق فاطمی شامل ہیں۔ کمیٹی بھارت میں ورلڈ کپ سے متعلق تمام امور پر سفارشات مرتب کرے گی، جبکہ کمیٹی سفارشات کی روشنی میں ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حتمی سفارشات منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھجوائی جائے گی۔ بعد ازاں قومی ٹیم شرکت کے حوالے سے فیصلہ سامنے آئے گا۔ کرکٹ ورلڈ کپ 5 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش جاری۔ مریحال، گستان جوہر، گلشن اقبال، صدر، IH چندی گڑھ روڈ، کلفٹن اور دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 9 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کراچی کے موسم سے متعلق محکمہ موسمیات کا بتانا ہے آج کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں جنوب مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 14 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جس میں نمی کا تناسب 79% ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کل بھی کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی تھی۔ وزیر مملکت و سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 15 سال مکمل ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو شہید نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے BISP شروع کیا۔ BISP کو ختم اور نام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پروگرام سے غریب اور بے سہارا خواتین کو مالی مدد ملے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ ملکی معاشی صورتحال پروگرام کے تحت غریب خواتین کی مدد کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ BISP سے مستفیض ہونے والے افراد کی تعداد 90 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ BISP کے تحت خصوصی بچوں اور تعلیمی وظائف میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت کا مسائل حل کے لیے کوئی کردار نہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا سندھ حکومت 15 سال سے ہماری نسل کشی کر رہی ہے، صوبائی حکومت ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں، دیر تک خاموش نہیں رہ سکتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو پانی اور بجلی جیسے مسائل حل کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو بل ادا کر رہے ہیں ان کی بھی بجلی جا رہی ہے۔ بلدیاتی الیکشن کو نہیں مانتے، اس لیے بائیک آؤٹ کیا۔ بلدیاتی الیکشن میں بندر بانٹ ہوئی، پہلے جو ایڈمنسٹریٹر تھے اب وہ میئر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کے تحت ملک اور یہ صوبہ نہیں چل سکتا۔ کراچی کی بجلی کے مسئلے پر خالد مقبول نے خرم دستگیر سے ملاقات کی۔ 3 کروڑ آبادی کے شہر میں 15 گھنٹے بجلی نہیں۔ MQM کے رہنما نے مزید کہا کہ کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے نئے صوبوں کی بات کی ہے، نئے صوبوں کی بات اب بہت لوگ کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ میئر صاحب برساتی نالوں کی صفائی کریں، صرف تصویر سیشن نہ کریں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا جماعت اسلامی کے منتخب چیئرمین اور وائس چیئرمین کو مسائل درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچرے کی پیداوار زیادہ ہے اور گاڑیاں کم، کچرا اٹھانے کا کام ٹھیک طرح سے کیا جائے۔ سندھ حکومت اختیارات پر قابض ہو کر ناانصافی کر رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ گھوس ملازمین ابھی بھی چل رہے ہیں،
تنخواہ ٹاؤن سے جا رہی ہے مگر کام نہیں ہو رہا، یوسی سطح پر کچرا نہیں اٹھایا جا رہا، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ گھروں سے کچرا نہیں اٹھا رہا، لوگ پیسے دے کر کچرا اٹھوا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر تھے، اس وقت نالوں کی صفائی کے نام پر کرپشن ہوئی، نالوں کی صفائی کا کام اب بھی نہیں کیا جا رہا، ہمارے چیئرمین نے محنت کر کے بغیر چارج کے کام کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے ٹاؤنز میں بھی جا کے دیکھیں کہ کتنا کام ہوا ہے، نالوں میں بارش کے پانی کے نکاس کے راستے بند ہیں، انٹرلنک نالوں کا برا حال ہے، کچرے سے بھرے ہوئے ہیں، کراچی کے شہریوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، انتخابات دباؤ پر کرا دیے گئے لیکن اختیارات تاحال نہیں دیے گئے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کونسل کا اجلاس بلایا جائے، بجٹ پیش کیا جائے، کے ایم سی میں بجٹ پیش کیا جائے، اختیارات دیے جائیں۔ حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس پر ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے رد عمل دیا۔ سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان حقیقت کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنایا ہے، تمام بلدیاتی نمائندے بشمول جماعت اسلامی کے بااختیار ہیں۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے کہا حافظ نعیم الرحمان پیپلز پارٹی کے بغض میں اپنے ہی بلدیاتی نمائندوں کے کام میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، کراچی کی ترقی کا سفر حافظ صاحب سے ہضم نہیں ہو رہا، نعیم الرحمان صاحب شیروانی نہ پہننے کا غصہ اب ختم کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا مذہبی جماعت کے لبادے میں نسلی سیاست کو عوام مسترد کر چکی ہے، کراچی میں اب لسانی سیاست کی گنجائش نہیں، میئر کراچی سمیت تمام بلدیاتی نمائندے شب روز عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ریجیکٹڈ حافظ صاحب کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، زکوٰۃ و خیرات کے فنڈز پر میئر بننے کی خواہش پوری نہ ہونے کا غصہ پیپلز پارٹی پر نہ اتاریں۔ نگراں پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں ہائی پروفائل کیسز میں ضمانت پر رہا افراد سے متعلق اہم فیصلہ کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 9 مئی کے واقعات میں ہائی پروفائل کیسز میں ضمانتیں منسوخ کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ متعلقہ افراد کی ضمانتیں منسوخ کرانے کے لیے اپیلیں دائر کی جائیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرانے کے لیے اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے ثانیہ 9 مئی میں ملوث 171 افراد کی شناخت نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے شناخت کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے اور مفرور مرکزی شرپسندوں کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا حکم دیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کیسز کو پیشہ ورانہ طریقے سے آگے بڑھایا جائے، مفرور شرپسندوں کا تعاقب جاری رکھا جائے۔ ایف آئی اے نے یونان کشتی حادثے کے متاثرین کی نشاندہی پر لوگوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے والے مزید 6 ایجنٹ گرفتار کر لیے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کو کھاریاں، ملکوال، جہلم، لاہور اور گجرات سے گرفتار کیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ یونان کشتی حادثے کے متاثرین کی نشاندہی پر گرفتار کیے گئے ایجنٹس میں اسلم، حسین شاہ، صفدر، ارشد گجر، اشرف اور ممتاز حسین شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق ملزمان نے شہریوں کو غیر قانونی طور پر یورو بھجوانے کے لیے 25 سے 27 لاکھ روپے فی کس وصول کیے تھے اور ملزمان انسانی اسمگلنگ کے بڑے گروہ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئندہ مالی سال کے لیے منتقل اقسام کی آمدنیوں پر فائلر اور نان فائلر کے ٹیکس ریٹ مقرر کر دیے ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جولائی 2023 سے 30 جون 2024 کے مالی سال میں پرائز بانڈز کی آمدنی پر سب سے زیادہ انکم ٹیکس منہا ہوا کرے گا۔ اگر سالانہ ٹیکس گوشوارے جمع کرنے والے کا قرعہ اندازی میں انعامی بانڈ نکلے گا تو اس سے 15% کٹوتی ہوگی، جبکہ گوشوارے جمع نہ کرنے والے شخص کا انعام نکلنے پر 30% کٹوتی کی جائے گی۔ اس طرح سیونگ اکاؤنٹس پروفٹ پر ٹیکس کی شرح جو پہلے 10% ہوا کرتی تھی، اب سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کا سیونگ اکاؤنٹ پروفٹ پر 15% بطور انکم ٹیکس منہا کیا جائے گا، جبکہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی سیونگ اکاؤنٹ پروفٹ سے 30% کٹوتی ہوگی۔ رینڈ انکم اگر فائلر کی ہوگی تو اس پر 5 سے 15% ٹیکس منہا ہوگا، جبکہ نان فائلر کی رینڈ انکم پر 10 سے 15% انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ بونس شیئرز کے اجرا پر پروفائلر سے 10 اور نان فائلر سے 20% ٹیکس کی کٹوتی ہوگی۔ پراپرٹی آکشن کی رقم پر فائلر سے 5% اور نان فائلر سے 10% ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ پاکستان نے چیئرمین تحریک انصاف کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کیس کی تفصیلی وجوہات جاری کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر گرفتار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو کیس سننے کے بعد مختصر فیصلہ جاری کیا تھا، تاہم اب عدالت عظمیٰ کی جانب سے 22 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ کیس میں عدالتی وقار، سائلین کی انصاف تک رسائی کے حق کو جانچا گیا۔ عدالتی وقار اور تمام فریقین کے لیے تحفظ کے اصول سے نہیں ہٹا جا سکتا۔
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس اور تحقیقاتی ایجنسی مستقبل میں عدالتی احاطے سے گرفتار کے اقدام سے پرہیز کریں۔ عدالتی احاطے سے گرفتار بنیادی انسانی حقوق اور عدالت کی عزت و تکریم کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ پیشہ ورانہ حقوق کے تحفظ کے لیے ملزمان کی حفاظتی ضمانتیں دیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالتی احاطے سے گرفتاری کی توثیق نہیں کی جا سکتی۔ ضمانت کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں سرنڈر کر چکے تھے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ عدالتی احاطے سے گرفتاری کی توثیق ملزم کے عدالت سے رجوع کرنے کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ ایسی گرفتاری سے پولیس اور تحقیقاتی ایجنسیاں عدالتی احاطے کو شکار کا میدان تصور کریں گی۔ عدالتی احاطے سے ملزم کی گرفتاری سے پولیس کی دست اندازی کو حوصلہ افزائی ہوگی۔ تحریک انصاف کی معاشی ٹیم کے رکن مزمل اسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایم ایف پی ٹی آئی کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھتا ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینا چاہتا ہے۔ مزمل اسلم نے کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان کی معیشت سے متعلق بہت پریشان ہے۔ آئی ایم ایف کا موقف تھا کہ 9 ماہ کا معاہدہ اس لیے کیا کہ حکومت الیکشن کی وجہ سے زیادہ اخراجات نہ کر دے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہمیت یہی ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف معاہدے کو سبوٹاژ کیا۔ مصدق ملک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کے ختم ہوتے وقت پیٹرول پر سبسڈی دے کر آئی ایم ایف پروگرام برباد کیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے خزانہ کو بھی آئی ایم ایف معاہدہ سبوٹاژ کرنے کو کہا۔ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے ہر ایک کو مائی باپ بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد تفتیش کے دوران ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ کس ملزم کا مقدمہ کس جرم کے بنیاد پر کہاں چلایا جائے، یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ بھارت کے غاصبانہ قبضے سے کشمیر کو آزاد کرنے کی تحریک میں نئی جان ڈالنے والے نوجوان برہان وانی کی شہادت کو 7 سال مکمل ہو گئے۔ برہان وانی کی شہادت پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے۔ دکانیں، کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بند ہیں، جبکہ سڑکیں ٹریفک سے خالی ہیں۔ قابض بھارتی فورسز نے کشمیریوں کو برہان وانی کی شہادت پر بھارت مخالف ریلیاں نکالنے سے روکنے کے لیے خاردار تاریں لگا کر مختلف سڑکوں کو بند کر دیا۔ متعدد علاقوں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے 8 جولائی 2016 کو کرناک کے علاقے میں فائرنگ کر کے برہان وانی سمیت 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ برہان وانی نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے سوشل میڈیا کو مؤثر طور پر استعمال کر کے نوجوانوں کی بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ مودی سرکار نے برہان وانی کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر کی تھی۔ برہان وانی شہید کے جنازے میں 2 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے شرکت کی، جبکہ ان کے جسد خاکی کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر لحد میں اتارا گیا تھا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے یوکرین کو نیٹو ممبرشپ کا حقدار قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق ترکیہ نے نیٹو کی ممبرشپ کے لیے یوکرین کی حمایت کی ہے، اور اس سلسلے میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ترک صدر نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولودیمیر زیلنسکی کو بھی اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ تاہم رجب طیب اردوان نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امن اقدامات کی واپسی کے لیے زور دیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ سال سے جاری جنگ کو تقریباً 500 روز گزر چکے ہیں، جس میں متعدد عام شہری جان سے جا چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں ترک صدر نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یوکرین نیٹو ممبرشپ کا حقدار ہے، تاہم دونوں ملکوں کو امن مذاکرات کی طرف لوٹنا چاہیے۔ طیب اردوان نے کہا کہ ایک منصفانہ امن کوئی شکست پیدا نہیں کرتا۔ اس موقع پر یوکرین کے صدر نے ترکیہ کی حمایت پر صدر رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی داخلی خود مختاری، سلامتی، امن فارمولے ہمارے ملک اور لوگوں کی حفاظت کو لے کر ترکیہ کی حمایت پر بہت شکر گزار ہیں۔ جنیوا میں انسانی رپورٹس کی پہلی پریس کانفرنس نے سب کو حیران کر دیا۔ پریس کانفرنس میں رپورٹس نے دعویٰ کیا ہم بہتر رہنما ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم رپورٹس انسانوں کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے اور انسانوں کی نوکریاں نہیں چرائیں گے، دنیا کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر رپورٹس سے سخت قوانین کی پابندی کے سوالات بھی کیے گئے، جس پر رپورٹس نے ملا جلا رد عمل دیا۔ انگلینڈ میں کھیتوں سے جنگلی جڑی بوٹیوں کو نکالنے کا کام انسان نہیں بلکہ رپورٹس کو دیا گیا ہے۔ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق کھیتوں میں 3 ایسے رپورٹ کام کر رہے ہیں جو کھیتوں میں نیا بیج بونے سے قبل جنگلی جڑی بوٹیوں کو بجلی کی مدد سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے مشہور سماجی کارکن اور بابائے خدمت عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 7 برس بیت گئے۔ کئی دہائیوں تک انسانیت کی بلا تفریق خدمت کرنے والے ایدھی آج بھی ہر پاکستانی کے دلوں میں زندہ ہیں۔
عبدالستار ایدھی چھوٹی عمر میں ہی مدد تعاون اثار کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ ان افاقی قدروں اور جذبوں کو اہمیت دیتے ہوئے بڑے ہوئے جن کی بدولت وہ دنیا میں ممتاز ہوئے اور پاکستانیوں کو ایک مسیحا ملا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی کے 65 برس دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے گزارے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا قیام ان کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس کے تحت آج بھی کتنے ہی بے گھر، لاوارث، نادار اور ضرورت مند افراد زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس عظیم سماجی رہنما نے اپنی سماجی خدمات کا آغاز 1951 میں ایک ڈسپینسری قائم کر کے کیا تھا۔ اپنے فلاح و بہبود کے پہلے مرکز کے قیام کے بعد نیک نیتی، لگن اور انسانی خدمت کے جذبے سے شہرستار عبدالستار ایدھی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اور تعدم مرگ پاکستانیوں کے دکھ درد اور تکالیف میں مسیحائی اور خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی ایدھی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس گردانی جاتی ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ 1997 میں گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس سروس کو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کے طور پر شامل کیا گیا۔ ہسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت پاگل خانے، یتیموں اور معذوروں کے لیے مراکز، بلڈ بینک، اسکول بھی کھولے گئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان ہی نہیں دنیا کے متعدد دیگر ممالک میں بھی امن اور جنگ کے مواقعوں پر ضرورت پڑنے پر انسانیت کے لیے خدمات انجام دی ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس مسیحا کو نشان امتیاز سے نوازا جبکہ پاک فوج نے شیلڈ آف آنر پیش کیا اور حکومت سندھ نے عبدالستار ایدھی کو سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر عبدالستار ایدھی کو ان کی سماجی خدمات کے اعتراف میں رومن میکسے ایوارڈ اور پاول ہیرس فیلو دیا گیا۔ عبدالستار ایدھی گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور علالت کے باعث 8 جولائی 2016 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ حکومت پاکستان نے انہیں بعد از مرگ نشان امتیاز سے بھی نوازا۔ عظیم شخصیت کے اعزاز میں اسٹیٹ بینک پاکستان نے 50 روپے مالیت کا سکہ بھی جاری کیا۔ کراچی میں سابق کپتان اور لیجنڈ آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں قومی کرکٹرز نے شرکت کی۔ مقامی ہال میں بابر اعظم، محمد رضوان، امام الحق، شان مسعود، سرفراز احمد، حسن علی، عامر جمال اور اعظم خان شریک ہوئے۔ تقریب میں سابق کپتان معین خان، وقار یونس جبکہ سابق کرکٹر اشرد خان اور محمد اکرم بھی موجود تھے۔ تقریب میں لیفٹ آرم فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی مہمانوں کے استقبال